السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم آپ کو بڑی زبردست معلومات دیں گے جو کہ آرمی میں ہونے والے جو ریٹائرمنٹس ہیں، پروموشنز ہیں اور کس طرح یہ چیزیں ہوں گی، اور پاسبلی جو اس سال جنرل ریٹائر ہو رہے ہیں اور جو اگلے سال جنرل ریٹائر ہو رہے ہیں ان کی جگہ کیسے یہ اور لوگوں کی جو پروموشنز وغیرہ ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان کے موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کے چھوٹے بیٹے کی شادی جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور اس مہینے کے اینڈ میں جو ہے وہ راول پنڈی میں 3 مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ابھی تک جو ہے گیسٹ کو دعوت تو دی گئی ہے، پچھلے دنوں آپ نے بھی خبر پڑی کہ جی بلاول بھٹو کو فون کیا آرمی چیف نے اور بیٹے کی شادی کی دعوت دی، لیکن وینیو اور اس کے بارے میں جو ہے ابھی تک اس کو سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ تو 3 جگہوں پہ راول پنڈی کے اندر جو ہے وہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، ابھی تک فیصلہ کوئی نہیں ہوا، تو وہ اینڈ ٹائم پہ جو ہے وہ گیسٹ کو بتایا جائے گا، کنوے کیا جائے گا کہ آپ نے پہنچنا کس جگہ پہ ہے۔ اور آرمی چیف صاحب جو ہیں ان کے یہ دوسرے بیٹے، چھوٹے بیٹے جو ہیں علی باجوہ، ان کی یہ شادی ہو رہی ہے، اور جو شادی ان کی ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان، جو NCOC کے اس وقت ان کو چارج ہے۔ بیسیکلی تو وہ کمانڈر ہیں آرمی ایئر ڈیفنس کے، اور ایڈیشنل چارج ان کو دی گئی تھی NCOC کی، یہ جو کورونا سے ریلیٹڈ ادارہ ہے اس کو وہ ہیڈ کریں۔ ان کی صاحبزادی ہیں، ان کے ساتھ ان کی شادی طے ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر 1 اگست کو غالباً لاہور میں انہوں نے رکھا ہے ولیمہ، تو بیشتر لوگوں کو ادھر بھی انوائٹ کیا گیا ہے، کچھ لوگوں کو ادھر انوائٹ کیا گیا ہے، تو جو KP اور آرمی کے گیسٹ ہوں گے جو وہ ادھر راول پنڈی والے اس میں شرکت کریں گے، اور باقی جو دیگر کچھ سویلینس ہیں جس میں کچھ جرنلسٹ بھی ہیں اور جو پولیٹیشنز ہیں ان کو بھی جو مدعو کیا گیا ہے، وہ غالباً جو ہے لاہور میں ہے۔ ان کا جو بڑا بیٹا ہے سعد باجوہ، ان کی شادی جو ہے وہ نومبر 2018 میں ہوئی تھی، اس میں بھی بڑا زبردست قسم کا مکس کراؤڈ تھا، سیاستدان تھے، صحافی تھے، سول اور ملٹری آفیسرز تھے، تو بڑا ہجوم تھا۔ تو اس دفعہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ شاید یہ جو شادی ہے وہ، چونکہ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو حمود الزمان ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اس سال، تو وہ چاہ رہے تھے کہ ان کی بیٹی کی شادی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ سے پہلے ہو جائے۔ بیسیکلی 3 لیفٹیننٹ جنرلز ہیں جو اس سال جو ہے ریٹائر کر رہے ہیں۔ 18 اکتوبر 2021 کو ریٹائر ہونے والے جنرل جو ہیں ان میں لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان بھی ہیں جو اس وقت انسپیکٹر جنرل ہیں آرمز کے GHQ میں، اور ان کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل عامر عباس ہیں، وہ کوارٹر ماسٹر جنرل ہیں GHQ میں ہی ہیں، اور لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان، وہ ہم آپ کو بتایا کہ وہ آرمی ایئر ڈیفنس کے کمانڈر ہیں اور NCOC کی جو ہے ان سربراہ ہیں۔ تو یہ 3 جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں یہ ریٹائر ہوں گے جا کے 18 اکتوبر 2021 کو۔ تو ظاہر ہے کہ جو پھر بعد میں کیو میں ہوں گے میجر جنرلز تو وہ آگے پھر آئیں گے، لیکن ابھی تک جو ایکٹنگ میجر جنرلز کی، ایکٹیو میجر جنرلز کی جو لسٹ میں دیکھی تو اس میں تقریباً 2 درجن سے زائد جو ہے میجر جنرل ایسے ہیں جو آلریڈی سپر سیڈ ہو چکے ہیں، تو وہ کنسیڈر غالباً نہیں ہوں گے، جو ان کے بعد کے نام ہیں وہ کنسیڈر ہوں گے۔ تو اس وقت جو ہمیں پتہ چلا ہے اس حساب سے جو ظاہر ہے کہ یہ 3 جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہوں گے 18 اکتوبر 2021 کو، تو ان کی جگہ آلموسٹ جو ہے 6 میجر جنرلز جو ہیں وہ کنسیڈر ہوں گے پروموشن کے لیے، ان میں سے 3 جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل بنیں گے۔ تو جو 6 کنسیڈر ہوں گے ان میں طاہر گلزار ملک صاحب ہیں، نعمان زکریا ہیں، سید عامر رضا ہیں، شاہد محمود ہیں، محمد اصغر وڑائچ ہیں اور خالد سعید ہیں۔ تو یہ میجر جنرلز جو ہیں کنسیڈر ہوں گے فردر پروموشن کے لیے 3 اسٹار جنرل کے لیے، یہ اس وقت 2 اسٹار جنرل ہیں۔ یہ تو ہو گیا اس سال کے جو لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں۔ جو نیکسٹ ایئر 2022 میں ریٹائر ہو رہے ہیں ان میں بڑی اہم شخصیات ہیں، اور 9
کے قریب جو ہے، جس میں 2 4 اسٹار جنرل جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں اس وقت، جنرل ندیم رضا صاحب، تو وہ بھی ریٹائر ہوں گے 29 نومبر 2022 کو، اور جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، یہ بھی 29 ان کی مدت پوری ہوگی، حالانکہ ان کو ایکسٹینشن ملی تھی، تو وہ ایکسٹینشن جو اضافی 3 سال تھے وہ مدت بھی 29 نومبر 2022 کو ان کی پوری ہوگی۔ تو یہ تو ہو گئے 2 4 اسٹار جنرل جو اگلے سال ریٹائر ہوں گے نومبر میں، لیکن اس کے علاوہ 7 لیفٹیننٹ جنرل ایسے ہیں جو بھی 2022 میں ریٹائر ہوں گے۔ ان میں ایک جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں جو انجینئر ان چیف ہیں معظم اعجاز صاحب، وہ 18 جولائی 2022 کو ریٹائر ہوں گے، اور باقی جو 6 لیفٹیننٹ جنرل دیگر ہیں وہ 30 ستمبر 2022 کو ریٹائر ہوں گے۔ جو 30 ستمبر 2022 کو ریٹائر ہوں گے ان میں جو ہے لیفٹیننٹ جنرل محمد عزیز ہیں، کور کمانڈر لاہور، اور سید عاصم منیر احمد شاہ ہیں، وہ بھی ریٹائر ہوں گے، اور ندیم ذکی منج ہیں جو اس وقت ڈی جی اسٹریٹجک پلان ڈویژن ہے، تو وہ بھی ریٹائر ہوں گے، اور شاہین مظہر محمود، یہ کور کمانڈر منگلہ ہیں، یہ بڑا اہم کور مانا جاتا ہے، تو وہ بھی ریٹائر کریں گے 30 ستمبر 2022 کو۔ اور اس کے علاوہ سید محمد عدنان ہیں جو انسپیکٹر جنرل ٹریننگ ہے، تو وہ بھی ریٹائر کریں گے، جی ایس کیو میں بیٹھتے ہیں، اور محمد وسیم اشرف جو کور کمانڈر ہیں ملتان کے، وہ بھی ریٹائر کریں گے 30 ستمبر 2022 کو۔ تو 9 جو یہ جنرل جائیں گے تو ظاہر ہے کہ نیا آرمی چیف جو ہے وہ بھی آئے گا، اور وہ کون ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 28 نومبر کو آلموسٹ یہ ریٹائر ہوں گے، تو اکتوبر میں آلموسٹ جو ہے سپٹمبر اکتوبر میں نئے آرمی چیف کا جو ہے وہ اناؤنس ہو جائے گا، روایت کے مطابق مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ہی وہ اناؤنس ہو جاتا ہے۔ تو جو یہ 9 لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہوں گے، تو اس کے بعد جو سینیارٹی لسٹ بنے گی اور ترتیب وار جو ہے اس میں سے 4 ایسے جنرلز کا ہم آپ کو نام بتاتے ہیں جن میں سے کوئی ممکنہ طور پہ نیا آرمی چیف جو ہے وہ منتخب ہوگا یا ان کو بنایا جائے گا۔ تو وہ جو 4 سینیارٹی وائز جو ہے ترتیب کے ساتھ، اس میں ہے ساحر شمشاد مرزا، وہ اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہیں راولپنڈی میں، یہ بڑی امپورٹنٹ پوزیشن مانی جاتی ہے، اور جو بھی آرمی چیف ہوتا ہے وہ سی جی ایس کے عہدے پہ اپنا انتہائی جو اعتماد والا ساتھی ہوتا ہے اس کو رکھا جاتا ہے، تو وہ اس وقت سینیارٹی پہ ٹاپ پہ ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے اظہر عباس صاحب ہیں، وہ کور کمانڈر راولپنڈی ہیں، تو وہ دوسرے نمبر پہ ہیں۔ تیسرے نمبر پہ نعمان محمود صاحب ہیں، یہ جو کور کمانڈر ہمارے پشاور کے ہیں۔ تو چوتھے نمبر پہ آتے ہیں ہمارے فیض حمید چودھری صاحب جو ڈی جی آئی ایس آئی کے ہیں۔ تو ابھی تک تو یہی مارکیٹ میں باتیں چل رہی ہیں کہ وہ کافی پر امید ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں کہ وہ 3 سپرسیڈ ہو جائیں اور فیض حمید صاحب جو ہے وہ نئے آرمی چیف ہو جائیں، لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ہوتا کیا ہے، اور ماضی میں ہم نے یہی دیکھا، بھٹو صاحب کے زمانے سے لے کے جو سینئر جنرل تھے ان کو سپرسیڈ کر کے لگایا جاتا تھا جونیئر جنرل کو، اور پھر جونیئر جنرل جو ان کو لگاتے تھے پھر ان کے گلے پڑتے تھے۔ تو بہرحال وہ سینیارٹی کی ایک روایت جو ہے، فوج ہمارا ایک قومی ادارہ ہے، منظم ادارہ ہے، تو اس میں کم از کم جو یہ اصول ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے، تاکہ اس سے جو ہے مزید ایک اچھی روایت قائم ہو۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلے پروگرام تک اجازت دیں، اللہ نگہبان۔